محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے معزز مہمان مولانا محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب، جو انتہائی مدلل انداز میں توحید ربوبیت پہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جس طرح مولانا صاحب نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ توحید کی بات کی جائے پھر لوگ مخالف نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مولانا محمد اسحاق گولڑوی صاحب رحمہ اللہ علیہ، ان کو ہم نے اپنے گاؤں میں جلسے میں بلایا۔ انہوں نے بڑی ایک آسان سی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خطیب صاحب میرے پاس آئے، کسی گاؤں میں کسی بستی میں وہ امام خطیب تھے، تو میں نے پوچھا کہ مولانا صاحب بتلائیے، جہاں پہ آپ گئے ہیں، جہاں پہ آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا کیا رویہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ پورا پنڈی میرے تے خوش ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو برملا کہا، میں نے کہا کہ اگر پورا گاؤں آپ پہ خوش ہے تو بڑا بے ایمان ہے۔ اللہ کی توحید بیان کی جائے اور پورا گاؤں تجھ پہ خوش ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہم سے ناراضگی لوگوں کی کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہمارے خطیب کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے کہ جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار ہو یا جس کو آپ اخلاقیات سے گرا ہوا سمجھیں، پھر تو بات کہیں۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، پھر مخالفت کیوں ہے؟ مخالفت یہی ہے، لات منات حبل عزا زمین پہ بسنے والے ان خداؤں کو چھوڑ کر آسمان والے خدا کو اپنا الہ مان لو۔ یہی ہمارا قصور ہے، یہی ہماری دعوت ہے، اور یہی ہماری ان لوگوں تک پیغام ہے کہ کائنات کے لوگوں اس کو الہ مانو گے تو دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ملے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اگلے مقرر میرے نوجوان بھائی جناب محمد ابراہیم محمدی صاحب، میں ٹائم کی پابندی تو لگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو پیچھے سے الحمدللہ علماء حضرات کا سلام موجود ہے، عبد المنان راسخ صاحب اور امانت الرحمان صاحب موجود ہیں، آ چکے ہیں، یعنی ان کے بعد مزید 2 خطاب ہیں۔ درمیان میں سے جو میرے پاس نام آئے تھے ان کو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا فضل ہے، ایک رستہ بند ہے تو دوسرا کھلا ہے، اور بالخصوص میرے ناروال کے ساتھی اور جنہوں پنجابی چاچا نے پیٹی پائی، جناب میاں محمد اسلم اور عدنان عظیم ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرما ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمیں کسی کے لان تان کرنے کا یا رکاوٹ پیدا کرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم نے جب اس میدان میں قدم رکھا ہے، ہم نے آسمان والے رب پہ بھروسہ کر اٹھے ہیں۔ کسی مائی کے لال کو ہمارے اشتہارات کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو ہمارے پروگرام بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا اپنے رب پہ یقین ہے۔ مجھے میرے ذہن میں پہلے بات آ رہی تھی، میں اپنی قیادت کے سامنے ایک پیغام آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس سے آپ متفق ہوں تو میرا خیال ہے کہ میری سوچ الحمدللہ وہ پازیٹیو ہوگی، مثبت ہوگی۔ جو حضرات
اپنے اپنے گاؤں سے تشریف لاتے ہیں جلسہ گاہ میں، بالخصوص جو جماعتی حضرات ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گاؤں کے، اپنے اپنے یوتھ فورس کے، اپنے اپنی مرکزی جمعیت کے بینر بنوا کے لائے کریں۔ ہمیں کسی ایک فرد پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ فلاں بینر بنا کے دے، فلاں بینر نہیں۔ آپ اپنے گاؤں کی اپنی تنظیم کا بینر لگا کے آئیں، ہم یہاں پہ لگائیں گے، پنڈال پہ جہاں بھی جائیں آپ اپنا بینر لگا کے لائیں، لیکن بینر انفرادی نہ ہو، بینر کسی شخصیت کا انفرادی نہ ہو۔ عطیہ دے سکتا ہے، وہ اس کا خرچہ جو دیتا ہے اس کا بے شک تھوڑا سا نام لکھ دیں، لیکن بینر جو ہے وہ جماعتی ہو، اس میں کوئی بھی حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، یا کوئی بھی آپ کا ایسا سلوگن ہو کہ جو آپ قوم کو پیغام دے سکیں۔ میرے خیال ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات ایک آئی ہے اور عرصہ دراز سے موجود تھی، اور الحمدللہ آج تک جو میں نے کوئی پیغام دیا ہے، اگر اس پر اس وقت نہیں تو بعد میں عمل ضرور ہوا ہے۔ امید ہے مجھے کہ آپ اس بات کو پذیرائی دیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ دے دینے صاحب جی انہوں نے باتیں نہیں کی۔ میں میرے بھائی مولانا محمد منور کالوں صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انتہائی تیز رفتار، برق رفتار یہ کارکن ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے اور دوسرے بھی حضرات سے کہ جو ہمارے خطیب حضرات ہیں ان ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کے مزاج کو دیکھ کر ذرا تھوڑا سا رسپانس دیجیے کریے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زاہد اکرم بھٹوی صاحب جب پنڈال میں داخل ہوئے ہیں تو ساتھیوں نعرہ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے منع کر دیا، اب دوبارہ نعرہ نہ لگائیں، اسی میں بہتری ہے۔ اور عبد المنان راسل صاحب کے مزاج کا بھی مجھے تھوڑا سا اس بارے میں علم ہے کہ وہ اس چیز کو تھوڑا اچھا نہیں سمجھتے۔ ہاں یہ میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، یہ پورا ساتھ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، المدد 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 مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات ذی وقار، بلا تمہید وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند گزارشات کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام و مرتبے کے حوالہ سے مسلک اہل حدیث کا منہج، مسلک اہل حدیث کے حوالہ سے کائنات کے امام کی شان، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے محبوب کائنات کو وہ عظمتیں اور رفتیں عطا کی ہیں کہ ان عظمتوں اور رفتوں کو دیکھ کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ عظمت ہوتی کیا ہے، شان کہتے کس کو ہے، مقام کس چیز کا نام ہے۔ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائیں کہ اس کائنات کے میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کے تذکرے اس کائنات کے اندر کیے۔ جب یہ کائنات موجود نہیں تھی اس وقت بھی کائنات کے امام
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہو رہا تھا، جو رب کائنات نے اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے، اس قدر مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جب ابھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھے، یہ زمین و آسمان کا ابھی نظام اس کائنات کے اندر موجود نہیں تھا۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر اپنے تمام انبیاء رسول کو جمع کیا، اور تمام انبیاء کو جمع کرنے کے بعد مالک کائنات نے رسول کے اس کائنات میں آنے سے پہلے آپ کے تذکرے کو کیا اور کہا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، میں تمہیں عظمتیں عطا کر دوں، مقام و مرتبہ عطا کر دوں، نبوتیں رسالتیں تمہیں مل جائیں، تم دنیا میں چلے جاؤ، اپنی اپنی نبوت و رسالت کا ڈنکا بجا رہے ہو، لوگ تمہارے پیچھے آ رہے ہوں، تمہاری اقتدا کر رہے ہوں، تمہاری پیروی کر رہے ہوں، مجھے بتاؤ اگر تمہاری اس عالم کے اندر میرا آخری محبوب آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول جس کی مصدق تمہارے پاس موجود ہوگی، وہ نبی اور رسول تمہارے پاس اگر آ جائے تو مجھے بتاؤ اپنی نبوتیں چلاؤ گے، اپنی رسالتیں چلاؤ گے، اپنے پیغام لوگوں کے سامنے پہنچاؤ گے، یا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ ان کی دعوت پہ لبیک کہو گے؟ بتاؤ اس بات کے بارے میں تمہارا کیا اعلان ہے؟ تمام انبیاء نے یہ کہا، اے اللہ اگر ہماری زندگیوں میں تیرا نبی آ گیا، تیرا پیغمبر آ گیا، وہ آخری رسول آ گیا، وہ رسول رسولہ آ گیا، وہ نبی نبیاں آ گیا، کائنات کے تاجور آ گئے، کونین کے تاجور آ گئے، سید الثقلین آ گئے، امام القبلتین آ گئے، ہم اپنی نبوتیں نہیں چلائیں گے، ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر اس بات پہ گواہ رہنا، میں بھی تمہاری اس بات پہ گواہ ہوں۔ ذرا دیکھو نبی کائنات ابھی کائنات میں آئے نہیں، تذکرے پہلے ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تذکرے ہو رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تذکرے ہو رہے ہیں، نبی کی آمد سے پہلے نبی کے تذکرے موجود ہیں، کائنات کے امام اس دنیا میں آئے، تذکرے ہو رہے ہیں، کائنات سے تشریف لے گئے، تذکرے ہو رہے ہیں۔ میرا تو ایمان ہے نبی رحمت کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنی رفتیں عطا کی ہیں، اگر دنیا والے ان رفتوں کا، ان بلندیوں کا، ان عظمتوں کا تذکرہ نہ بھی کریں، اللہ نے اتنی عظمت عطا کر دی ہے کہ رہتی دنیا تک اور کسی کی شان بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جس کا ذکر رب کائنات بلند کریں۔ میرا یہ ایمان ہے، اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے، ہاں نبی کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے، جو نبی کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے اللہ اسے شان عطا کر دیتے ہیں، جو نبی کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے اللہ اسے مقام عطا کر دیتے ہیں، جو نبی کی شان بیان کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر اسے ممتاز کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی شان ہے، اور نبی کی عظمت و شان کیسی ہے، کائنات کے امام کو اللہ نے شان کیسے عطا کی ہے۔ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے، پوری کائنات کے اندر پھر کر دیکھ لو، کائنات دو عالم کے اندر آپ کو نبی کا تذکرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ جائیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کو پتا چلے گا مشرق کی انتہاؤں کے پر ملیشیا موجود ہے، ملیشیا کے اندر سب سے پہلے اذان فجر ہوتی ہے، اذان فجر کے اندر جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہیں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، نبی کا ذکر سب سے پہلے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ملیشیا کے اندر شروع ہوتا ہے، اذان فجر ہوتی ہے۔ ملیشیا کے اندر ابھی اذان فجر اختتام کو نہیں پہنچتی، سری لنکا کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان فجر ملیشیا کے بعد سری لنکا میں ہوتی ہے، سری لنکا کے اندر اذان فجر کا وقت اختتام کو نہیں پہنچتا کہ بنگلہ دیش کے اندر ڈھاکہ کے اندر اذان فجر گونجتی ہے، جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہے وہیں ذکر
मुस्तफ़ा होता है। बांग्लादेश में अजान का वक्त इख्तिताम को भी नहीं पहुंचता, हिंदुस्तान के अंदर अजान फजर का वक्त शुरू हो जाता है। अजान फजर हिंदुस्तान में होती है, वक्त इख्तिताम को नहीं पहुंचता। आपके शकरगढ़ के अंदर और कश्मीर के अंदर अजान फजर का वक्त शुरू हो जाता है। यहाँ पे अजानें होती हैं, होते होते कराची तक ये वक्त पहुंचता है। आधे घंटे के फर्क के साथ ये अजानें होती चली जाती हैं, हत्ता कि कराची तक ये सिलसिला मुहीत हो जाता है। अजान फजर जहाँ पे जिक्र खुदा होता है, वही जिक्र मुस्तफ़ा होता है। पाकिस्तान में अभी वक्त इख्तिताम को नहीं पहुंच रहा होता कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, यूएई के अंदर अजान फजर का वक्त शुरू हो जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अजान फजर गूंजती है, जिक्र खुदा होता है, जिक्र मुस्तफ़ा होता है। ये वक्त अभी इख्तिताम को नहीं पहुंचता। सऊदी अरेबिया के अंदर अजान फजर का वक्त शुरू हो जाता है। अजान फजर सऊदी अरेबिया में होती है और एक बहुत बड़ा मुल्क सऊदी अरब है जिसके अंदर अजान फजर तकरीबन 2 घंटे के फर्क के साथ होती रहती है। और ये अजान फजर जब बहरा ओकियानूस क्रॉस करके मगरबी ममालिक की तरफ पहुंचती है, उतनी देर के अंदर जहां पे न्यूयॉर्क के अंदर अजान फजर होती है, वहां पे अजान फजर के जनाब कलिमात गाए जाते हैं, अल्लाह की तौहीद का तज़किरा होता है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया जाता है। मलेशिया के अंदर दोबारा अजान ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। हर लम्हे कायनाते दो आलम के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है। अल्लाह ने इतना जिक्र बुलंद कर दिया है, नबी की शान को इस कदर बुलंद कर दिया है। आप रब का कुरान उठा कर देखें, आपको नबी की शान का तज़किरा नजर आएगा। कुरान मजीद के 300 सिपारे मेरे नबी की अजमत का तज़किरा करते हैं। कुरान मजीद की 540 रुकू जो है वो नबी की अजमत का तज़किरा करते हैं। 114 सूरतें नबी की अजमत और शान का तज़किरा करते हैं। कुरान मजीद की 6667 आयात, हर आयत नबी की अजमत नबुव्वत और रिसालत का तज़किरा करती है। नबी रहमत कायनात के इमाम को अल्लाह ने इतनी अजमतें अता की हैं। कुरान मजीद की हर आयत का हर जुमला मेरे नबी की अजमत और नबुव्वत और रिसालत का तज़किरा करती है। हर आयत का हर लफ्ज़ मेरे नबी की अजमत और नबुव्वत और रिसालत का तज़किरा करती है। कुरान मजीद के हर लफ्ज़ का हर हरफ मेरे नबी की अजमत और शान को तज़किरा करता है। इसीलिए अहले हदीस का फर्जंद इब्राहिम मुहम्मदी अपनी मोहब्बत के साथ कहता है, लोगों सुन लो, अल्लाह ने मेरे नबी को इतनी अजमतें अता की हैं, इस कदर मुकाम और मर्तबा अता किया है कि आप अलिफ से अहमद बनकर आए, बा से बेऐब बनकर आए, ता से ताजदार अंबिया बनकर आए, सा से सकलैन के इमाम बनकर आए, जीम से जमील बनकर आए, हा से हलीम बनकर आए, खा से खातमुन नबीय्यीन बनकर आए, दाल से दुर्रे यतीम बनकर आए, जाल से जिक्र इलाही करने वाले बनकर आए, रा से रुश्द व हदायत लेकर आए, जा से जाहिद बनकर आए, सीन से साकी कौसर बनकर आए, शीन से शाफे मैशर बनकर आए, स्वाद से सादिकुल अमीन बनकर आए, ज़ाद से जामने अमन बनकर आए, ता से ताहा बनकर आए, जा से जुल्म को मिटाने के लिए आए, ऐन से अक्ल सलीम लेकर आए, गैन से गुलामों के मौला बनकर आए, फा से फकीर इल्लल्लाह बनकर आए, काफ से कुरान मजीद लेकर आए, काफ से किताब मुबीन लेकर आए। लोगों सुन लो, अल्लाह ने मेरे नबी को इतनी अजमत अता की है कि लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर आए, मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर आए, नून से नात के वही बनकर आए, वा से वज़्ज़ुहा का चेहरा लेकर आए, या से या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर बनकर आए। ये अजमत और अजमत है, ये शान है और ये मुकाम है जो अल्लाह ने आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। किस कदर अजमत और शान अता की है। आपका हुस्न देखते हैं तो कमाल है, आपका जमाल देखते हैं तो कमाल है। नबी कायनात का जो भी कमाल देखे वो भी कमाल को पहुंचा हुआ, बल्कि अकमाल को पहुंचा हुआ। अल्लाह ने ऐसी अजमतें अता की हैं, ऐसी रिफतें अता की हैं, ऐसा हुस्न और जमाल अता किया है। हजरत हसन कहते हैं कि मैं नबी कायनात को देखकर ये कह रहा हूँ, नबी की अजमत और शान को बयान कर रहा हूँ। व अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजरत हसन ने अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया, कहा लोगों सुन लो, अल्लाह ने नबी कायनात को इतना हुसीन बनाया है कि मेरी आंखों ने आपसे हुसीन कोई देखा ही नहीं है। ए हसन, तूने कितने हुसीन देख लिए होंगे, तूने कितने सोने देख लिए होंगे, तूने कितने मनमोने देख लिए होंगे, तूने मक्का फिर लिया होगा, तूने मदीना फिर लिया होगा, तूने पूरा हिजाज फिर लिया होगा, तूने पूरा अरब फिर लिया होगा। हसन तू कैसे दावे से कहता है वह अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे हुसीन कोई नहीं देखा। हसन कहते हैं सुन लो, सिर्फ मेरी आंखों की बात नहीं है, वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और मेरी आंखें भला आमिना के लाल से हुसीन देखती
جیسے آج تک کسی ماں نے ایسا جمیل جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسان کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ نے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے، ایسے پیدا کیا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے رب کائنات پوچھ پوچھ کے آپ کو بناتے گئے ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا آپ کی زلفیں کیسے سجاؤں، آپ کی پلکیں کیسے بناؤں، آپ کے رخسار کیسے بناؤں، نبی رحمت نے جیسے جیسے کہا آمینہ کے لال کے لیے رب کائنات ویسا ہی وجود انہیں عطا فرماتے چلے گئے۔ یہ حسان ہے، حسان نے تو یہاں تک کہا ہے نا، حسان نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہاں پہ تو جبریل امین آ کر کہتے ہیں آقا میں نے مشرق بھی دیکھے ہیں، میں نے مغرب بھی دیکھے ہیں، قلبت مشارقہا ومغاربہا، میں نے مشرقوں کی انتہاؤں کو دیکھا ہے، میں نے مغربوں کی انتہاؤں کو دیکھا ہے، میں نے حسن یوسف دیکھا ہے، میں نے دم عیسیٰ دیکھا ہے، میں نے ید بیضاء و داری دیکھی ہے، میں نے بڑے بڑے انبیاء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے صلحاء کو دیکھا ہے، بڑے حسین دیکھے ہیں، بڑے جمیل دیکھے ہیں، لیکن آمینہ کے لال مجھے اللہ کی قسم ہے لم تر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آمینہ کے لال جیسا کوئی بھی اختصار کو کرتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آسمان کے اوپر ایک چاند چمک رہا ہے جسے ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان کے اوپر چمک رہا تھا، بڑی رعنائیاں تھیں، بڑی تابانیاں تھیں، بڑی خوبصورتیاں تھیں، اپنی رعنائیوں کے ساتھ بڑے غرور اور فخر سے آسمان کے اوپر چاند چمک رہا ہے۔ جابر نے کہا آج میں نے فیصلہ کرنا ہے، مسجد نبوی میں آمینہ کا لال ہے، یہاں پہ آسمان میں 14ویں کا چاند ہے، فیصلہ کرنا ہے، آسمان کا چاند خوبصورت ہے، نبوت کا تاجدار خوبصورت ہے۔ جابر کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی میں دیکھا، مسجد نبوی کا کچا صحن ہے، کچے صحن میں آمینہ کے لال تشریف فرما ہے۔ میں کبھی آمینہ کے لال کے مکھڑے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آسمان پہ چمکنے والے چاند کو دیکھتا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں، کبھی نظر ادھر جاتی ہے، کبھی نظر ادھر جاتی ہے۔ اہل حدیثوں کے ایک شاعر بابا جی سمسام نے محبت کے ساتھ پنجابی میں ترجمہ کر دیا، کہتے ہیں روایت کرندے جابر سہارا ایک راتی میں ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں تے کوئی کوئی ستارہ میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ۔ بابا جی کیا کہتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں آ گیا، آ کر دیکھا میں نے۔ جابر کہتے ہیں مسجد نبوی کے صحن میں بار بار فیصلہ کرنے کے لیے نظروں کو بار بار پھیر رہا ہوں۔ کہتے ہیں روایت کرندے جابر سہارا ایک راتی میں ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں تے کوئی کوئی ستارہ میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ۔ قسم خدا دی چن مدھم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ نبی کائنات کو اللہ نے اتنی رعنائیاں خوبصورتیاں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے کہہ دیا تھا لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء۔ کائنات والو سن لو، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، آسمان کا سورج سے ہمارا سورج بہتر ہے۔ پھر میری ماں نے کہا لوگوں سن لو، جو میرا سورج ہے نا وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ ماں جی کیوں؟ آپ کا سورج آسمان کے سورج سے پیارا کیوں ہے، خوبصورت کیوں ہے، خیر والا کیوں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس لیے فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ الْفَجْرِ، یہ آسمان کا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب صبح صادق اپنی روشنیاں پھیلا دیتی ہے، اور میرا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے مصلی کے اوپر جب رات اپنی تاریکیاں پھیلا دیتی ہے، امت کی مغفرت کی دعاؤں کے لیے میرا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ نبی کو اللہ نے اس قدر شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اگر تذکرہ کرتے رہیں دن بیت جائیں، راتیں بیت جائیں، تقریریں ختم ہو جائیں، تحریریں ختم ہو جائیں، اللہ کی قسم لکھنے والے لکھتے رہے ہیں، آج تلک لکھتے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، لکھتے رہیں گے۔ کسی نے نبی کی پوری سیرت کے اوپر لکھنے کی کوشش کی ہے، ہاں ہاں اللہ کی قسم بڑے بڑے دنیا کے اندر عظیم لوگ آئے ہیں، کسی کی سیرت پہ ایک کتاب، کسی کی سیرت پہ 2 کتابیں، کسی کی سیرت پہ 3 4 5 10 کتابیں، لیکن قربان جاؤں آمینہ کے لال کی سیرت پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سینکڑوں زبانوں کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن لکھنے والے لکھنے کے بعد کہتے ہیں لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا
ہاں رب کبریا کی قسم، پوری سیرت کا احاطہ کرنا تو دور رہا، میرے نبی کائنات کی اللہ نے اتنی عزت اور عظمت بنائی ہے، اس قدر مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس قدر رفعتیں عطا کی ہیں کہ میرے نبی کی ایک ایک ادا کے اوپر ہزاروں کتابیں مل جاتی ہیں۔ کسی نے نبی کی نماز کو دیکھا، صلاۃ الرسول لکھ دی، کسی نے نبی کی زکوٰۃ کو دیکھا، کتاب الزکوٰۃ لکھ دی، کسی نے نبی کے حج کو دیکھا، حج رسول لکھ دیا، کسی نے نبی کے عمرے کو دیکھا، رسول کے عمرے کا طریقہ لکھ دیا، کسی نے نبی کے غزوات کو دیکھا، غزوات کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نبی کے صحابہ کو دیکھا، نبی کے صحابہ پہ کتابیں لکھ دی، نبی کے چلنے کو دیکھا، کتابیں لکھ دی، نبی کے بولنے کو لکھا، کتابیں لکھ دی، نبی کی گفتار کو دیکھا، کتابیں لکھ دی۔ میری ماں عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا خلقہ القرآن، میرے نبی کا کردار دیکھتے نہ چاہتے ہو، قرآن پڑھتے جاؤ، پورا قرآن ہی میرے نبی کا کردار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو نبی کی عظمت، شان، مقام و مرتبہ اور رفعت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ پروگرام جو اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، میں مبارکباد پیش کروں گا احباب جماعت کو اور تمام لوگوں کو جنہوں نے انتظامات کیے ہیں، محنتیں کی ہیں، کوششیں کاوشیں کی ہیں۔